welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وششٹ مہمان جڑ رہے ہیں اور ان کا نام ہے صلاح الدین شعیب چودھری ڈھاکہ سے، بنگلہ دیش سے۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے شعیب چودھری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جے پور ڈائلاگس پر آپ کا سواگت، بھارت سے آپ کا سواگت۔ دھنیہ واد آپ کو بھی بہت بہت دھنیہ واد کی جے پور ڈائریکٹ میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت مشہور پلیٹ فارم ہے اس میں مجھے بلانے کے لیے۔ تو اب یہ بتائیں چودھری صاحب، آپ کو آپ جو ہے اتنے بڑے پیپرز وہاں کے بلٹس کے ایڈیٹر ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ دنیا میں کئی لوگ ہیں نا ہمارے طرح کی، وہ ڈرتا نہیں کسی سے۔ اور میں تو وہ بی این پی جماعت نے 2003 میں ہمارے خلاف راشٹر دروہ، دھارم دروہ، سیڈیشن، ٹریزن، بلاسفیمی کی چارج لائے تھے۔ اور عوامی لیگ جب پاور میں تھے 2012 میں، انہوں نے مجھ کو 7 سال کی ریگرس امپریزنمنٹ کی سزا دے دی تھی۔ تو 7 سال 7 ایئرس جیل میں تھا میں، پھانسی کا سیل میں، کنڈمنڈ سیل میں۔ جی، کنڈمنڈ سیل میں تو جنرل پریزن کا رکھنے کی کوئی پرمیشن بھی نہیں ہے، سسٹم بھی نہیں ہے اس کے رکھا۔ اور کیونکہ ان کی نظر سے میں اللہ کا دشمن ہوں، سو مجھ کو دیکھ کے ٹوائلٹ وغیرہ بھی کلین کروایا 7 سال۔ سو اتنا جو اس کے ایک انسان کے اوپر چلا جائے گا نا، سو اس کے اندر میں کوئی ڈر چیز کی کوئی چیز ہوگا نہیں۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ، مطلب آپ کے اوپر ایک دونوں پارٹی جو ہے وہ مہربان ہے۔ بیکاز دونوں پارٹی جو ہے، میں ایک بات تو کہوں گا نا کہ دونوں پارٹی چلاتا تو ہے مسلمان، اور مسلمان جب ہیں تو اس کے 99%، ایکچولی 99.99% دے آر اسلامسٹ، جہادسٹ، انکلوڈنگ شیخ حسینہ۔ انہوں نے شیخ حسینہ نے جب غزہ کا پرابلم شروع ہوا، سو ہمارے کو لگتا ہے کہ اگر یاسر عرفات زندہ تھے، اس نے بھی اتنی ذکر نہیں کرتے غزہ کی اور یہ فلسطینیوں کی جتنی انہوں نے کی۔ سو all the same, I mean all the political parties یہ مسلمان چلاتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے ایسا ہے۔ ویسے تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو اسلام میں تو کوئی سسٹم ہے نہیں، تو یہ لوگ بھی تو بلاسفیمی کرتے ہیں۔ ووٹ بینک بنگلہ دیش کے جو زیادہ سے زیادہ لوگ تو مسلمان ہیں، اور اس میں سب سے بہت بڑا ایک پرسنٹیج، مے بی 80% ان ایجوکیٹڈ اور ہاف ایجوکیٹڈ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ وہ جہادی مینٹلٹی ہے نا، مائنڈ سیٹ، ہیٹریڈ، ریلیجس ہیٹریڈ۔ اور آپ قرآن میں جائیں گے سورہ توبہ میں، تو جو چیز سکھاتا ہے کہ جاؤ اور نان مسلم کو قتل کرو، تو وہ چیز آپ اگر دماغ میں لے لیں گے چھوٹی عمر سے، آیت نمبر 5، جی، سو اگر آپ وہ چھوٹی عمر سے وہی چیز کو دماغ میں لے لیں گے، سو آپ تو بڑا ہوں گے ایک حیوان ہوئی نا، یو آر growing up as a monster, not as human being. Fortunately, I was born in a Muslim country, but my father and my family was never kind of that kind of thing. And I was educated abroad also. My father also was educated abroad. So, چلیے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں جہادی نہیں بنا۔ چلیے دیٹس ویری نائس۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ انڈیا میں تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بھئی حسینہ جو ہے وہ بھارت کا بڑا متر ہے، اور انڈیا واز ویری کمفرٹیبل ود حسینہ واجد۔ تو یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ صاحب کی جو ہندو پاپولیشن ہے وہ بھی حسینہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، تو ریالٹی کیا ہے؟ شیخ حسینہ واز ایکسٹریملی فرینڈلی ٹورڈز بھارت، دیر از نو ڈاؤٹ۔ اور انہوں نے پورے سے پورے کوشش کی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کی جو بانڈیج ہے، اس کو ہم ریلیشن نہیں کر سکتے، بانڈیج، کہ یہ اسٹریٹجک نہیں ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے، ڈپلومیٹک نہیں ہے، یہ نیچرل بانڈیج، اس کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پارٹی میں باقی سارے لوگ جو ہیں اس میں سو اسلامسٹ مینٹلٹی کا ہی زیادہ ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 99.99%۔ اور دیکھیے کہ 1996 میں جب بی این پی کے خلاف عوامی لیگ نے
आंदोलन की उस वक्त अवामी लीग की वो मूवमेंट की पार्टनर थी जमात इस्लामिक। और 2018 की चुनाव की पहले बांग्लादेश में शेख हसीना ने ये हिफाजत इस्लाम जो खिलाफत की क्लेम करता है खिलाफत, तो उसको उनके प्राइम मिनिस्टर्स पैलेस में रेसिडेंस में बुला के ले गया, खाना खिलाया, और उनके मदरसा की डिग्री है, इसको कहता है दावरा हदीस। आई मीन ये लोग सिर्फ हदीस पढ़ता है और कुछ भी नहीं, फिर भी परमिशन दे दिया कि हदीस वालों भी अभी सरकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में घुस सकते हैं। सो ये सब आई मीन जब ये हेड ऑफ द स्टेट इन वन सेंस शी इज डेफिनेटली आई टोल्ड यू a genuine friend of India, but she is not a genuine friend of Hindus. ओके ओके, तो मतलब हिंदू तो दोनों तरफ से ही पिस रहे थे। अभी क्या स्थिति है बांग्लादेश में? हु इज इन चार्ज? Who is in charge? मैं अगर आपको पूछूंगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, who is in charge? The American deep state. सेम है, सेम यहाँ भी है कि जो यूनुस साहब है, यूनुस साहब इज वन ऑफ द टॉप डोनर्स ऑफ क्लिंटन फाउंडेशन, एंड इनके सारे वो ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो रिसीविंग डोनेशंस, लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन फ्रॉम जॉर्ज सोरोस। और आप कह सकते हैं कि ही इज अ वेरी कंफर्टेबल एलाई ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ हसीना वाजिद को हटाने का, would you call it a regime change operation orchestrated by the American deep state? It is a Bangla Spring, a coup, a military coup under the garb of so-called civil movement, and by being funded and patronized and blueprinted by the American deep state, and also इनके जो कॉन्क्यूबाइन है पाकिस्तानी ISI। ओके, तो अमेरिकन डीप स्टेट और उनकी कॉन्क्यूबाइन ने मिलके ये पूरा काम किया। लेकिन अभी बीच में G20 वगैरह में प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हसीना और बाइडेन में रिप्रोचमेंट का ट्राई किया था, वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? ये सेंट मार्टिन आइलैंड वाला बीच में कैसे से आ गया? देखिए, मैंने पहले कहा नहीं, बाइडेन इज नॉट द रियल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, ये तो सिर्फ एक शो है, शो पीस है, तो उसके पीछे जो उसको चलाता है। सो बाइडेन से कुछ चीज हो गया कि बाइडेन का तो दिमाग भी काम नहीं करते, उसका जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, यू नो, एंड आल्सो मेनी अदर थिंग्स। सो ये क्या कहेगा नहीं कहेगा इसमें नहीं है। जो अमेरिकन डीप स्टेट की और एक चीज है कि अमेरिकन डीप स्टेट आपको दिखाता नहीं है उसके जो अल्टीमेट टारगेट क्या है। दे आर वेरी डेंजरस। मैं आपको याद दिलवाऊं कि ईरान में जो पहलवी डायनेस्टी का जो फॉल हुआ था, रेजा जहाँ पहलवी का, वो फॉल होने के एक दिन आगे भी अमेरिका उसके दोस्त थे। और इराक में अगर देखेंगे सद्दाम हुसैन, जब तक सद्दाम हुसैन ने जंग की घोषणा नहीं की अमेरिका के खिलाफ, उस वक्त सद्दाम वाज देयर फ्रेंड। सो अमेरिकन डीप स्टेट की शक्ल देखने से पता नहीं चलेगा कि उसके दिल के अंदर क्या है। जहर जो है दिल के अंदर, वो जहर दिखाई नहीं देता।